اور کوئی مجھ سے پوچھے زیدی تیری زندگی کا ایک دن باقی ہے، بتلاؤ، میں بھی کہتا ہوں کنت اعلم الناس، میں لوگوں کو کہوں گا قبر پرستی حرام ہے، تعویذ فروشی حرام ہے، قبر پر سجدہ حرام ہے، غیر اللہ کی نظر حرام ہے، غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، قبر پر عبادت حرام ہے، قبر پر بیٹھنا حرام ہے۔ میں اس دن بھی لوگوں کو توحید کا پیغام سناؤں انشاءاللہ۔ آؤ ہمارے دستے بازو بنو، ہمارے دستے بازو بنو، چھوڑو ان کو جو دین کو مذاق بنا بیٹھے، ہٹ جاؤ ان سے، ورنہ قیامت کا دن ہوگا، میرا بھی ہاتھ ہوگا، عوام کا بھی ہاتھ ہوگا، ہم کہیں گے یا اللہ یہ ہے وہ علماء سوء کی جماعت جو 10ویں پر بھی، 30 پر بھی، 40ویں پر بھی، گلخانیوں میں بھی، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے مسلک اہل توحید کا برباد کر کے رکھ دیا۔ ہم گھسیٹیں گے، رب کی توحید کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، ایک دل میں درد ہے، تڑپ ہے، ایک جنون ہے، بندے تیرے اور سجدہ کسی قبر کو کرے۔ اب بلا تمہید عقیدہ توحید کے علمبردار، منہج سلف کے وارث، ہمارے مسلک کی آن شان پہچان، فخر سادات سید طیب الرحمن شاہ زیدی حفظہ اللہ ورعاہ سے التماس کرتے ہیں کہ بلا تمہید ہمیں اپنی قیمتی پند و نصائح سے مستفید فرمائیں۔ الشیخ طیب الرحمن شاہ زیدی حفظہ اللہ ورعاہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان اللہ لقوی عزیز۔ میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں۔ ہماری جماعت کے فضیلت الشیخ حضرت مولانا خالد سیف حفظہ اللہ تعالی، میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ آپ درس دیجیے، ہم استفادہ کریں۔ فرمانے لگے میں خود سننے کے لیے آیا ہوں، کبار علماء کے سامنے میں اپنا سبق سنانا چاہتا ہوں، دعا کیجیے اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے،
جو اکیلا بے مثل اور بے مثال ہے، حقیقی بادشاہ، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، جو چاہتا ہے کرتا، جب چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری دعوت، ہمارا پیغام انبیاء کا پیغام ہے۔ پھر سن لیجئے، ہمارا مسلک، ہماری دعوت، ہمارا پیغام مشن انبیاء ہے۔ اللہ نے جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں مبعوث فرمائے، ان کا سب سے پہلا پیغام اللہ کی توحید ہے۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہر قوم کے اندر دیگر گناہ بھی موجود تھے، کم تولنا، سود کھانا، قتل و غارت کا بازار گرم رکھنا، لیکن ہر نبی نے اللہ کی توحید کا پیغام سنایا۔ یہ ام المسائل ہے، ہر مسئلے کی جڑ، ہر قوم کی ہدایت کا راستہ ایک ہی پیغام ہے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا، اور دینے کا انداز یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں اگر کوئی بندہ مل گیا، دن کے اجالے میں کوئی شخص سے ملاقات ہو گئی ہے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اس کو پیغام یہی دیا ہے، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ 950 سال میں 70 کے قریب افراد مسلمان ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ جو شارٹ کٹ وے استعمال کیا جا رہا ہے کہ توحید سنانے کے لیے حالات اجازت نہیں دیتے، انتظامیہ اجازت نہیں دیتی، مسجد کے نمازی بھاگ جاتے ہیں،
مدرسہ نہیں چلتا، مال جمع نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، ہمارے ہاں تو مسجدیں تو ہیں، مدارس تو ہیں، یہاں آمنہ کا لال اکیلا ہی کھڑا ہوا ہے، دائیں بھی دشمن، بائیں بھی دشمن، سامنے بھی دشمن، پیچھے بھی دشمن، اور سب دشمنوں کی موجودگی میں ایک ہی پیغام ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور دنیا مال و متاع لیے کھڑی ہے کہ اس دعوت کو بند کر دو، جو چاہتے ہو دے دیا جائے گا۔ چچا آپ کو قریب بلا کر کہتا ہے برادری کا خیال کرو، خاندان کے بڑے آئے ہوئے ہیں، میرے کمزور کاندھوں پر اتنا وزن نہ ڈالو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے میرے چچا، اگر یہ دائیں ہاتھ پر سورج کو بالفرد محال اور بائیں ہاتھ پر چاند کو لا کر رکھ دیں، اتنا بڑا کام بھی اگر یہ کر دیں، میں پھر بھی رب کی توحید کا ڈنکا بجاتا ہی رہوں گا، میں کہتا ہی رہوں گا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم، عبادت اس رب کی کرو جو خالق ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، یا ایھا الناس، اہل علم موجود ہیں، دنیا کے ہر شخص کو پیغام دیا جا رہا ہے، صرف اہل ایمان کو نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں۔ یا ایھا الناس، او لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، کانوں کے ڈانٹوں کو کھول کر سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، تمہارا ایمان یہ ہے، یہ اولاد دیتا ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے، یہ بگڑیاں بناتا ہے، تمہارا ایمان یہ ہے، یہ کشتیوں کو پار لگاتا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تمہارا مسلک یہ ہے کہ یہ گردوں کی دھلائی کر دیتا ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ 5 پونڈ کا بیٹا عطا کر دیتا ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے یہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو کنارے پر لگا دیتا ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے۔ لیکن قرآن کا پیغام یہ ہے، لن یخلقوا ذبابا، تم نے تو بڑے بڑے کام ان کے ذمے لگا رکھے ہیں، رب کا اعلان یہ ہے، بیٹا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی کی بھی تخلیق نہیں کر سکتے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او لوگو عبادت اس کی کرو جو تمہارا رب ہے۔ اللہ تیری عبادت کیوں کرے؟ کیوں تجھے سجدہ کرے؟ کیوں تیرے نام کی نذر و نیاز دے؟ کیوں تیرے نام کی قربانیاں کرے؟ الذی خلقکم، اس لیے کرو دنیا کے لوگوں، تمہارے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن کی تخلیق کرنے والا میں اللہ اکیلا۔ جب خالق وہ ہے، دنیا میں کوئی انسان خالق نہیں، تو بھولے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، تو خالق کو چھوڑ کر
جب مخلوق کے در پر مانگتا ہے، رب اعلان کر رہا ہے تو اس سے سوال کرتا ہے جو اپنی قبر سے مکھی کو اڑانے کے قابل نہیں، تو اس سے مانگ رہا ہے جو اپنی قبر کے اوپر سے مٹی کو ہٹانے کے قابل نہیں، تو اس سے سوال کر رہا ہے جو اپنی قبر کے اوپر ٹوٹے ہوئے پتھر کو تبدیل کرنے کے قابل نہیں، تو اس سے مانگ رہا ہے جو کفن پہننے کے قابل نہیں، تو اس سے مانگ رہا ہے جو چلنے کے قابل نہیں، تو اس سے سوال کر رہا ہے جس کا دل دھڑکتا نہیں، تو اس سے سوال کر رہا ہے جس کے ہاتھ پکڑنے کے قابل نہیں، تو اس سے جا کر مانگ رہا ہے جس کے پاؤں چلنے کے قابل نہیں۔ قرآن یوں بیان کرتا ہے لہم قلوب اللہ یفقہون بہا ولہم اعین اللہ یبصرون بہا ولہم آذان اللہ یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو جانور سے بھی بدتر ہے کہ جانور اپنے زندہ مالک کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جا کر مانگتا نہیں ہے، تو رب کا بندہ ہو کر اس کے مرے ہوئے بندے سے سوال کرتا۔ اہل ایمان، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی کو پیدا کرنے کے قابل نہیں، تو کیسے کہہ دیتا ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ تو کیسے کہہ دیتا ہے اے نبی سارے انبیاء تیرے در کے سوالی؟ تو کیسے کہہ دیتا ہے اے مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا؟ تو کیسے کہہ دیتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال؟ تو کیسے آواز دے دیتا ہے ایک مرے ہوئے انسان کو قرآن کہتا ہے نہ یہ سننے کے قابل، نہ چلنے کے قابل، نہ پکڑنے کے قابل، نہ بولنے کے قابل، نہ دیکھنے کے قابل، مانگ اس سے جس سے ہر اہل حدیث مانگتا ہے، رات کی تاریکی میں مانگ، دن کے اجالے میں مانگ، تنہائی میں مانگ، خلوت میں مانگ، جلوت میں مانگ، تو اپنے رب سے جب بھی مانگے گا اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، لیکن یہ بات کہنا بڑی مشکل ہے۔ یہ پیغام مصطفیٰ ہے، ہمیں تو وہ اچھے لگتے ہیں جو ہنسانے اور کھلانے والے ہوں، جو رب کی شریعت کا مذاق اڑانے والے ہوں، جو منبر رسول پر بیٹھ کر مسجدوں کو ہنسی اور مذاق کا مرکز بنانے والے ہوں۔ جاؤ، فیصل آباد کا شہر کوئی یتیم شہر نہیں ہے، اہل علم کبار علماء، جاؤ ان سے پوچھو پیغمبر کی 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، ایک درس پیغمبر کا ایسا سناؤ کہ صحابہ کی آوازیں مسجد نبوی میں کہہ کے بلند ہو رہے ہو۔ پیغمبر نے درس دیا، صحابہ نے سنا، ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ یہ الوداعی خطبہ ہے، اللہ کے پیغمبر کوئی ارشاد فرمائیے۔ پیغمبر نے درس دیا، صحابہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا، داڑیاں تر ہو گئی، چہروں پر کپڑے ڈال لیے۔ یہ منظر تھا درس اور تدریس کا، یہ منظر تھا محمد کی مسجد نبوی کا۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ بگڑ گیا ہے معاشرہ، ہٹ گئے ہیں منہج نبوی سے۔ جب امت کے اندر شرک اتنے کفر سے پھیل رہا ہو کہ لوگ کہہ رہے ہوں، آج ہی میں سن رہا تھا، نورانی کہہ رہا تھا کہ سارے یہودی عبد القادر جیلانی نے مارے
اور کریڈٹ ہٹلر لے گیا. جب ایمان کی یہ حالت ہو کہ عبد القادر کو قادر بنا دیا جائے، جب ایمان کی یہ حالت ہو علی کو خدا کہہ دیا جائے، جب ایمان کی یہ حالت ہو آسمان پر مستوی داتا کی بجائے لاہوریوں کے زمین کے اندر بندے کو داتا مان لیا جائے، پھر اتنی ہی جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، پیغمبر کی حدیث کے ساتھ، نصوص کے ساتھ اس شرک کا مقابلہ کرنا ہوگا، تاکہ رب کے در میں کہہ سکے جا کر اللہ ہم بھی تیری توحید کو بیان کرنے والے تھے. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا کرنے کے قابل نہیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ساروں کو جمع کر لو، اگرچہ سارے ہی آ جائے، کوئی نہ رہے پیچھے، کوئی نہ رہے. جو کہتا ہے بنگال میں 40 سال چلہ کشی کر کے آیا ہوں، کہتا کیا ہے؟ جو چاہو مانگو. کہتا کیا ہے؟ محبوب تمہارے قدموں میں. کہتا کیا ہے؟ قسمت بدل جائے گی. کہتا کیا ہے؟ راستے آسان ہو جائیں گے. بیٹھا فٹ پاتھ پر ہے، تمبو لگا کر ہاتھ ہمارا دیکھتا ہے، کہتے قسمت بدلوانی ہے. میں نے کہا لاہور کے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر لاہور کے گھوڑوں کی لیک کھانے والا اپنے لیے تو کوئی صاحبان قسمت تبدیل نہ کر سکا، رب کے بندوں کی قسمت کیسے تبدیل کر سکتا؟ ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ بلاؤ ان کو، بلاؤ ان کو. جو زندہ ہے انہیں بھی بلا لو. کہیں لڑائی ہو جائے تو کہتے ہیں میرا بھائی ہوتا تو پھر میں پوچھتا. دوسرا کہتا ہے بلا لے، میں یہی کھڑا ہوں. بلاؤ اپنی برادری کو. قرآن نے وہی انداز اختیار کیا ہے. بلا ان کو، بلا عبد القادر سید کو، بلا علی حجویری کو، اجمیری کو، بلا ان سب بزرگوں کو، اور زندوں کو بھی بلا جو بیٹھے زمین پر دیکھتے لوح محفوظ پر ہیں. ان کو بھی بلا، کوئی پیچھے نہ رہ جائے. کل کو یہ نہ کہنا کہ اگر وہ آ جاتا، وہ آ جاتا تو پھر ہمارا کام بن جاتا. ڈی سی چھٹی پر تھا، اگر وہ چھٹی پر نہ ہوتا میں دیکھتا تیرے خلاف پرچہ کیسے نہ کٹتا. کوئی یہ نہ کہے فلاں ہوتا. قرآن کہتا ہے سب کو جمع کر لے. پہلوں کو بھی جمع کر، پہلوں کو بھی جمع کر، آج کے بھی جمع کر، آئندہ آنے والے ولیوں کو بھی جمع کر. اور ایک چیلنج ہے، ایک اعلان ہے، کھانا لگا. تیرے تو مردے بھی جمعرات کو آ جاتے ہیں، آتے ہیں. جمعرات کو میں آیا کروں گا. ان جمعراتیوں کو بھی بلا. کراچی سے لے کر خیبر تک کوئی سندھی، بلوچی، پٹھان کوئی ولی نہ رہے، سب کو بلا اور زندوں کے سامنے کھانا لگا دے، اعلیٰ قسم کا کھانا لگا دے. اور وہاں ان بزرگوں کی آمد بھی ہوگی جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، جو جمعرات کو ہی آتے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ہائے اللہ تیری توحید. رب کی ایک ننھی سی مخلوق مکھی
جسے ہم ناک پر نہیں بیٹھنے دیتے، کمرے میں نہیں آنے دیتے، کھانے پر آتی ہے تو اس کا آنا بند کر کے دکھا دے. تو نے بندہ کھڑا کر رکھا ہے ولیوں کی موجودگی میں، تو نے پیروں کی موجودگی میں، سیدوں کی موجودگی میں، پیر خانوں کی موجودگی میں، گدی نشینوں کی موجودگی میں، سجادہ نشینوں کی موجودگی میں تو نے خادم کھڑا رکھا ہے کہ کھانے پر مکھی نہ بیٹھنے پائے. مکھی بھیجنے والا رب ہے، گھر تیرا، پیر تیرے، مرید تو ان کا. ان سیدوں کو کہہ شاہ جی یہ مکھی بڑی تنگ کرتی ہے، اس مکھی کو بھگانا تیرا کام ہے، تیرا مسلک قبول کرنا اس سید کا کام. اور اگر نہ ہو سکے تو نے پنکھا دے کر رکھا ہوا ہے ہاتھ میں اور اسے کہتے ہیں مکھی نہ بیٹھے. اتنے کمزور، اتنے کمزور جن سے تو سوال کر رہا ہے، اپنے کھانے سے مکھی نہ بھگا سکے. اگلا چیلنج سن لو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. پوچھو مولانا سے، شیئن عربی میں یہ کھڑکی ہے کمرے کے اندر، اس میں دھوپ کی کرن آتی ہے اور اس کرن میں دیکھو تو اڑتے ہوئے ذرات نظر آتے اور ہاتھ ڈالو تو ذرات نہیں ہے. عربی میں شیئن اس کو کہتے ہیں. اتنا چھوٹا سا ذرہ شیئن. مکھی آئی اور جو ولی کامل، قطب الاقطاب، سیدوں کا تاج، ولیوں کا صحرا، اس کی پلیٹ میں سے آ کر وہ مکھی ایک ذرہ اٹھا کر جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے یہ اس مکھی سے لا یستنقذوہ من، وہ مکھی سے کھانا واپس لانے پر قادر نہیں. اس کو تو مشکل کشا مانتا ہے اور جو خالق ہے، حی و قیوم ہے، اس کو تو مشکل کشا نہیں مانتا. میں تجھے مسلمان کیسے مانوں؟ لا یستنقذوہ من. قرآن پڑھا کر، قرآن سنا کر. مولانا خالد صاحب حافظہ اللہ کے دروس، ان کی مجلسوں میں بیٹھا کر، کوئی علم کی باتیں سنا کر، ٹک ٹاکروں سے اپنی جان چھڑایا کر، مسجدوں کی بے حرمتی کرنے والوں سے اپنے مسند کو بچایا کر. قرآن کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب. مانگنے والا بھی کمزور اور دینے والا بھی کمزور. وہ بھی بندہ، وہ بھی بندہ، وہ مرا ہوا، یہ کھڑا ہوا زندہ. یہ اس کے سر کے اوپر کھڑا ہوا اور مانگ رہا. چودھری کمر جاگ کے بیٹھ، بڑھا بندہ ہے. بابا قمر، بابا قمر میں نے ابھی کیا کہا ہے بتا؟ نہیں پتا. مردہ ہے کہ زندہ؟ اے اونچی تو بولو. دعا کرو اللہ تعالیٰ بابا قمر کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جو سو جائے اسے پتہ لگتا مسجد سپیکر، سید کا اپنا سپیکر بھی آلہ بحمداللہ، اتنی اونچی آواز میں، اور بابا قمر سو گیا. اور جب میں نے جگایا تو پوچھا میں نے کیا کہا؟ کہتا پتہ. بولو پتہ. اور تیرا سویا نہیں، تیرا مر گیا، نہلا دیے، کفنا دیے، جنازے کی چارپائی پر ڈال دیے، کاندھوں پر اٹھا لیے، قبر پر پہنچا دیے، قبر پر پہنچ کر کمر میں کپڑا ڈال کر قبر کے اوپر لٹکا دیے، پھر اسے بند کر دیے ہزاروں من مٹی کے نیچے. اب تو کہتا ہے یہ سنتا ہے، وہ سنتا نہیں. ہمارا زندہ ہو جائے سو کر، وہ سنتا نہیں، تیرا مرا ہوا سن لیتا ہے. ضعف الطالب والمطلوب، دونوں ہی کمزور. ہائے ہائے.
پھر کیا سبق ہے؟ ان اللہ لقوی عزیز، فرمایا کبھی تو وہ ہے، ہائے ہائے عزیز، غالب تو وہ ہے، ساری دنیا کے انبیاء، اتقیاء، شہداء، صلحاء سب مل کر اس رب سے کوئی بات منوانا چاہے اور وہ نہ مننا چاہے اسے رب کہا کرتے ہیں، وہی عزیز ہوا کرتا ہے۔ وہ غالب ہے، ایسا غالب ہے، ایسا قوی ہے کہ مکہ کے کافروں کو غار کے کنارے پر پہنچا کر نبی کو دکھا دے، ابو بکر کہے اللہ کے نبی مجھے اپنی فکر تو نہیں، مجھے آپ کی فکر ہے۔ پاؤں نظر آ رہے ہیں ابو جہل کی جماعت کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہا تھا پیغمبر نے؟ یاد ہے؟ کہا تھا ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ رب ہے، ان کے ساتھ رب نہیں، وہ قوی بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے۔ پلٹا دیا، پلٹ گئے۔ کھوجی کہہ رہا ہے غار کے اندر اور کہتے ہیں جواب میں نہیں، غار میں نہیں، رب دکھانا چاہتا ہے ان اللہ معنا۔ پیغمبر نے کہا رب ہمارے ساتھ ہے، رب جس کے ساتھ ہو دنیا کو کوئی طاقت اسے شکست دے سکتی؟ یہی دیکھ لو، انڈیا نے حملہ کیا، کہا ہمارے پاس، اور تاریخ بھی یہی کہتی ہے، اہل علم بھی یہی کہتے ہیں، پاکستان سے زیادہ جنگی آلات، افواج، لیکن فرق کیا تھا؟ جو ایمان کی قوت رب نے اہل توحید کو بخشی وہ اس سے خالی تھے، وہ مادی وسائل پر بھروسہ کر رہے تھے اور مسلمان رب پر بھروسہ کر رہا تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، وہ بڑا قوی ہے، بڑا عزیز ہے، ایسا غالب ہے، ایسا قوی ہے، چاہے بغیر باپ کے مریم کے پیٹ میں عیسیٰ کو لے آئے، اس سے کوئی سوال کر سکتا؟ وہ قوی ہے، وہ عزیز ہے، غالب ہے۔ اور مریم علیہ السلام کہہ رہی ہے کاش مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس کام سے پہلے میں بھولی بسری ہو جاتی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ مریم یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن کیا کر بیٹھی؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ ایسا، نہ تیرا خاندان ایسا، نہ تیری ماں ایسی، کیا کر کے آئی ہے؟ تو عابدہ تھی، زاہدہ تھی، یہ کیا کر بیٹھی ہے؟ ان اللہ لقوی عزیز، رب نے کہا فاشارت الیہ، اشارہ کر، جو آیا ہے اس سے ہی پوچھ لو کہاں سے آیا، کہاں سے آیا ہے۔ اے بچے گود میں کلام نہیں کیا کرتے، چند گھنٹوں کا بچہ نہیں بولا کرتا۔ قالو، اسی فطرت سلیم کے تحت قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا بچے سے گفتگو تو کہتی ہے، اس سے پوچھو۔ وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے،
بات کرنے کی دیر تھی، بچے نے کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اور لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دے دی ہے، تمہارا نبی بھی بنا دیا۔ ان اللہ لقوی عزیز، وہ غالب ہے، اس غالب کو چھوڑ کر جو اپنی طہارت نہ کر سکے، اس غالب کو چھوڑ کر جو اپنے کپڑے نہ بدل سکے، اس غالب کو چھوڑ کر جو اپنی بیماری کا علاج نہ کر سکے، اس غالب کو چھوڑ کر جو اپنے اولاد کو چپ نہ کرا سکے، اس غالب کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ نہ رکھ سکے، اس سے مانتا ہے۔ سن لو، وہاں بھی مر سکتا ہے، کر سکتا ہے، بچے یتیم کروائے جا سکتے ہیں، بیوی کا سہاگ لٹایا جا سکتا ہے، لیکن کسی قبر والے سے مانگ سکتا؟ حاجت روا مشکل کشا، ایک خدا ایک خدا، حاجت روا مشکل کشا، ایک خدا ایک خدا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مسجد جانے حبیب، زندہ باد۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ سن لو، تم جو بھی کہو، بات سخت کرتا۔ مجھے جمعے کے دوران کان میں میرے بزرگوں نے کہا، حالات کا تقاضا یہ ہے، حالات یوں کہتے ہیں۔ اور سنو میرے بھائی اور میرے دل کے ساتھی، ساری زندگی اسلام آباد میں سیف صاحب نے گزاری ہے، ہمارے ناظم اعلیٰ رہے ہیں ساری زندگی جب اسلام آباد میں تھے، وہ جانتے ہیں میرا مرکز گولڈا شریف کے قریب، گولڈا شریف کے قریب، وہاں شرافت ٹپکتی تھی۔ اللہ نے مرکز دیا، میں خطبہ اسی انداز میں دینے لگا، لوگ جوتیاں اٹھا کر ایسے بھاگتے تھے جیسے کہیں سے آگ پیچھے آ رہی۔ وہ گئے 50 کے 50 اٹھ کر، تھوڑے سے رہ گئے۔ لوگ کہنے لگے شاہ صاحب نمازی کہاں سے لاؤ گے آپ کو خطبہ؟ وہ ایک بندہ آیا، کہنے لگا کو 15-16 اکٹھے آتے تھے، کہا اوپر کا سپیکر چلتا تھا، تو ہم نے آپس میں سوچا اتنی سخت تقریر، سیدھا کہتا ہے گولڑ بھی کچھ نہیں کر سکتا، یہ کوئی گالی ہے؟ یہ کوئی گالی ہے؟ اگر تم کہو یہ گالی ہے، یہ بے ادبی ہے کہ گولڑ بھی کچھ نہیں کر سکتا، اجمیری اور حجمیری کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم یہ بے ادبی، جب تک سینے میں قرآن ہے، منہ میں زبان ہے، جسم میں جان ہے، یہ بے ادبی کرتا ہی رہوں گا، یہ مرے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا صرف اللہ کی ذات۔ کہا نمازی کہاں سے لاؤ گے؟ یہی فکر ہوتی ہے، بل کے پیسے کون دے گا؟ اے سی چل رہے، بل کون بھرے گا؟ مجھے بھی لوگوں نے کہا کون آئے گا؟ میں نے کہا جس کی توحید بیان کر رہا ہوں وہی ہے۔ کچھ لوگ آئے اور ملاقات کی، کہا مسجد کے سامنے رہتے تھے، اوپر والا سپیکر کی اجازت ہوا کرتی تھی، 98-99 کی بات ہے، ہم آپ کا خطبہ چلتے ہوئے سنتے۔ ہم نے آپس میں ایک دن کہا کہ اس کو کوئی گولی مار کر قتل کر دے گا، اس کو چہرے سے دیکھ تو لوگ کیسا ہے۔ کہا ہم سارے اکٹھے ہو کر آئے، آ کر 10 منٹ ہی خطبہ سنا، آپ کو دیکھا جوتیاں اٹھا کر بھاگ کہ آج تو گولی ضرور چلے گی، نہ چلی۔ اور سن لو، میرا ایمان یہ ہے جو زندگی کا لمحہ دنیا میں باقی ہے اس لمحے کو کوئی روک سکتا؟ میرا ایمان کی بات ہے۔ کہا اگلے جمعے ہم پھر آئے، پھر سنا، پھر ہم دوسری صف سے کھسکتے دروازے پر گولی چلے گی، نیچے سے بھاگیں گے۔ پھر آئے، بس 4 جمعے ہی پڑے تو 5ویں جمعے پر رب نے سینہ کھول دیا، ہم سب بھی اہل حدیث ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں، مجھے بھی کہتے ہیں، جیل چلا گیا،
بات آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں. جیل چلا گیا, ہتھکڑی لگ گئی, جو ڈھیلے ڈھیلے زنگ لگا خاندانی وراثتی حدیث تھے, کہنے لگا ہون ٹھیک ہو کے آسی. گیا نا اندر, میں آیا, جمعہ وہی پہلا جیل کے بعد پڑھایا, وہ پہلے سے بھی سخت تھا. رب نے گولڈے کے اندر سے 14 نوجوان اہل حدیث کر دیا. میں نے گولڈے کے پیچھے کچی مسجد میں جمعہ شروع کر دیا. لیکن یاد رکھنا, یہ جرت کا کام ہے, یہ ٹک ٹاک کر مولوی ایسے نہیں کر سکتے ہوتے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کی دوستی رب سے ہو, جس کا ایمان رب پر ہو, جو یہ مانتا ہو ان اللہ لقوی. یہ بابا کمر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کا والد فجر کی نماز G11 میری مسجد کا پڑوسی فجر کی نماز گولڈے شریف کے امام کے پیچھے پڑھتا تھا, وہاں پر پڑھتا تھا. وہاں اس کے چاچا وکیل ہے, ایک دفعہ یہ لے آیا, پھر دوبارہ میری مسجد سے واپس نہ گیا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر طیب الرحمن سیدی صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ان اللہ لقوی عزیز. بات کہیں اور نکل گئی, بات کہیں اور چلی گئی. مت ڈرا کرو, بل کون دے گا, لوگ بھاگ جائیں گے, بھاگ جائیں. قرآن کہتا ہے تمہارے امام الانبیاء نے یہی انداز اپنایا تھا, بھاگتے ہیں تو بھاگ جائیں. اور نبی نے تو ابھی قرآن بھی نہیں سنایا تھا, کھانا ہی کھلایا تھا ابو لہب کو. اس نے کہا بات نہیں کرنی, بغیر بات سنے جماعت چلی گئی تھی. کیسا اخلاق تھا میرے نبی کا, کیا میٹھی زبان تھی. لوگ پتھر مارتے تھے کہ نہیں, کیوں؟ جرم کیا تھا؟ ایک ہی جرم تھا, رب کے بندوں کو بندگی کا پیغام دیتا تھا کہ بندگی اس کی ہوگی, عبادت اس کی ہوگی. یہی پیغام میں دے رہا ہوں اور دیتا ہی رہوں گا انشاءاللہ. وہ ایک عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ, اہل علم جانتے ہیں, بڑے سارے علماء یہاں پر موجود ہیں, سلفی مدنی. سن لو, ان سے کسی نے پوچھا, حاجی صاحب پلے بن لو, حمزہ نو یاد کرایا جے. ان سے پوچھا بتاؤ آپ کو یہ خبر مل جائے بالفرد محال کہ آپ کی زندگی کا ایک دن باقی ہے, ایک دن باقی ہے. یہی میں آپ سے کہتا ہوں, اپنے سمیت اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں. ہمیں کوئی کہے ایک دن باقی ہے, پرسوں فجر کے بعد تمہاری روح قبض کر لی جائے گی, کیا کرو گے؟ دکان کا حساب, مکان کا حساب, بچوں کی تیاریاں, کپڑے سائیڈ پر, قلم اور دوات, رجسٹر اور پین, کمپیوٹر اور کیلکولیٹر, یہی کرو گے؟ آئے سنو, جو کوئی اہل ایمان ہے وہ پلے باندھے. پوچھا ابن مبارک سے, آپ کو اگر یہ خبر ہو جائے زندگی کا ایک دن باقی ہے, کیا کرو گے؟ کہا کنتو اعلم الناس, میں اس دن بھی لوگوں کو رب کی توحید سناؤں گا. اور کوئی مجھ سے پوچھے زیدی تیری زندگی کا ایک دن باقی ہے, بتلا, میں بھی کہتا ہوں کنتو اعلم الناس, میں لوگوں کو کہوں گا قبر پرستی حرام ہے, تعویذ فروشی حرام ہے, قبر پر سجدہ حرام ہے, غیر اللہ کی نظر حرام ہے, غیر اللہ کی نیاز حرام ہے, قبر پر عبادت حرام ہے, قبر پر بیٹھنا حرام ہے. میں اس دن بھی لوگوں کو توحید کا پیغام سناؤں انشاءاللہ. آؤ ہمارے دستے بازو بنو, ہمارے دستے بازو بنو, چھوڑو ان کو جو دین کو مذاق بنا بیٹھے, ہٹ جاؤ ان سے, ورنہ قیامت کا دن ہوگا, میرا بھی ہاتھ ہوگا, عوام کا بھی ہاتھ ہوگا. ہم کہیں گے یا اللہ, یہ ہے وہ علماء سو کی جماعت جو 10ویں پر بھی, 30 پر بھی, 40ویں پر بھی, کلخانیوں میں بھی, یہ ہے وہ لوگ
جنہوں نے مسلک اہل توحید کا برباد کر کے رکھ دیا. ہم گھسیٹیں گے رب کی توحید کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم. ایک دل میں درد ہے، تڑپ ہے، ایک جنون ہے، بندے تیرے اور سجدہ کسی قبر کو کرے. کھلاتا تو ہے، پلاتا تو ہے، سلاتا تو ہے. اور ایک قوم کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے، آخری بات، آدمی سفر کر رہا سائیکل پر سوار ہو اور سامنے سے تیز ہوا چل پڑے تو سوار کیا کرتا ہے؟ گدی کو چھوڑ کر پہلے گدی پہ بیٹھ کر سائیکل چلاتا ہے. ہوا تیز ہو گئی ہے، منزل پہ پہنچنا ہے تو پھر گدی پہ بیٹھا رہتا. نہیں، وہ گدی سے اٹھ کر ڈنڈے پر آ جاتا ہے، ڈنڈے پر پہنچ کر اور تیز پیڈل چلاتا ہے. جب مقابلہ قبر پرستوں میں یہ اتنی بری حالت کر دیں قوم کی کہ مارے سارے عبد القادر نے یہودی اور کریڈٹ ہٹلر لے گیا اور نیچے بیٹھے ہوئے گونگلو کہتے ہیں سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، ہائے ہائے. پھر ہمیں گدی کو چھوڑ کر ڈنڈے پر آنا ہوگا، سائیکل کو تیز چلانا ہوگا، رب کی توحید کو بیان کرنا ہوگا. اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے. بڑے دن ہو گئے آپ کی آواز ہی نہیں سنی ہم نے، آپ کی دعا ہی نہیں سنی، اتنے دن ہو گئے. شیخ کرے نا، کرے نا. دعا کرو جی، یہ پانی پکڑو، چھوڑ دو، دعا کرو. اللہ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ تو شافی کافی ہے، سب کو شفا عطا فرما. امتیاز سلفی صاحب بتلا رہے ہیں وہ ایک بھائی بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں انسان سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ کبار علماء کا سایہ جماعت پر قائم دائم فرما، ایمان اور صحت کے ساتھ. یا اللہ ہمارے ساجد میر رحمہ اللہ کی قبر کو ٹھنڈی فرما، اللہ ان کی اخروی منزلیں آسان فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا. یا اللہ ہم منگتے فقیر تیرے در کے ہیں، معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ امتیاز سلفی کو سہل بیٹا عطا فرما. یا اللہ بابا قمر کو صحت کامل عطا فرما. یا اللہ حاجی راشد کے بیٹوں کو عالم دین با عمل بنا. یا اللہ جو کہا سنا ہے اللہ قبول اور منظور فرما. جو کوئی غلط بات ہو گئی ہے وہ شیطان کی طرف سے اللہ معاف فرما. یا اللہ بوڑھے بزرگ جوان بچے عورتیں سب تیرے در سے مانگنے والے ہیں، اللہ سب کی مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.